اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہے تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اب یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اتنے ایک عیسائی ہے بڑی ہی ڈیڈیکیٹڈ زندگی گزارتا ہے اور بہت ہی زبردست کام کرتا ہے انسانیت کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور ایک بڑی ویل آرگنائزڈ اور بڑی سادہ زندگی گزارتا ہے یہاں پہ، اس کا آخر کیا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس ساری زندگی کو ایکسیپٹ نہ کرنے کا اس بک میں بتا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رستے کے اوپر چل رہا ہے وہ رستہ سوا ہے، سوء سبیل نہیں ہے۔ جو ہے سوء سبیل کہتے ہیں ایسا سیدھے رستے میں جس کے اندر سے کوئی ٹیڑھی ویڑھی پگڈنڈیاں نہ نکلتی ہیں اور وہ سیدھا اللہ کے راستے میں پہنچتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اس کو بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور بندگی کا اس نماز روزے کے علاوہ وسیع مفہوم ہے کہ جس میں ساری زندگی کا لائف سائیکل شامل ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو گئیں اور ہم یہ طے کر چکے کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ بک اس کے لیے کوڈ کا حیثیت رکھنی چاہیے، ادروائز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور انسان کو پیدا کیوں کیا گیا اس کا بھی جواب مل گیا۔ اب اگلا سوال ہے کہ کامیابی ہے کیا، جس کامیابی کی ہم تلاش ہے۔ قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ وَزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ وَادْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا جو معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وہ یہ ہے کہ جہنم سے جس کی رہائی ہو جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب کر سکے گا، کیونکہ انسان آیا بھی اسی جگہ سے تھا۔ اب اگر یہ تینوں چیزیں طے ہو گئیں کہ انسان پیدا کیوں ہوا تھا، انسان کو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کون سا راستہ ہے، اور یہ ایک ہی راستہ ہے جو ہے نا، اور کامیابی کیا ہے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بک جو رولز بتاتی ہے ان کے اوپر عمل کس طرح کیا جائے، کیونکہ زندگی بہرحال ایک عملی اور پریکٹیکل مسئلہ ہے، اور جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک پرنسپل یا تھیوری یا ایک رول ہوگا، جو ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے وہ کس طرح برج ہوگا، اور وہ گیپ برج ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، وہ اس سارے گیپ کو برج کرے گا۔ اور اس سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کا اور آپ کی جو آپ کے منہ سے جو ارشاد نکلتا تھا اس کی اہمیت کا اندازہ کم از کم میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آج سے 1400 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد جتنے انسان آئیں گے قیامت تک، اگر ان کی کامیابی کا دار و مدار اس کتاب کے اوپر ہے، یہ ان کے بارے میں ڈسیسو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے، اور یہ میری حدیث ہے یا میری عام گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اور ان کے جو منہ سے نکلا ہوا لفظ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ عام گفتگو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اربوں انسانوں کی زندگی کو ڈیفائن کر رہے ہیں، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کی زندگی کو، اور وہ سارے انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے کے بعد سے قیامت تک آئیں گے، ان ساروں کی زندگی کی ڈیفینیشن جو ہے، سکسیس کی ڈیفینیشن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ اس کی مطلب جو اس ڈیپتھ کا اور اس کی ریپریکشنز کا اور یہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان الفاظ کی اسٹرینتھ کا اندازہ میں اس کا معیار نہیں کر سکتا اپنے ذہن میں، انفینٹی کے قریب چلا جاتا ہے۔ اتنے سارے آنے والے انسانوں کی زندگی کا دار و مدار جو ہے اور ان کی سکسیس کا دار و مدار جو ہے وہ اس بات پہ ہوگا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو ہے، اور اس چیز کو گارنٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا معیار لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، 40 سال سے پہلے بچپن سے لے کر 40 سال تک آپ کو اس جگہ پہ جو معاشرہ ہر طرح کی جو ہے نا اخلاقی برائی سے کرپٹڈ تھا، اتنی پریکٹس کروائی گئی کہ ساری زندگی نبوت کے بعد بھی کسی شخص نے آپ کے اوپر جھوٹا ہونے کا الزام لگانے کی جرت نہیں کی۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ آپ جو ہے نا جادو ہے، یہ کوئی جو ہے نا کہاں ہے، آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں، شیطان آ کے بڑا بڑا بے تحاشا الزامات لگائے، لیکن اس پورے جو ہے نا مکہ اور مدینہ کے اس پورے اجاز میں اور طائف میں جہاں آپ تشریف لے گئے، کسی ایک شخص کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب
اگر سیرت کے اندر ایک واقعہ بھی مل جائے آپ کی ایون نبوت سے پہلے، پیدائش سے لے کر نبوت تک، کہ جس میں کسی شخص نے کبھی بھی کہا ہوگا کہا ہو کہ محمد بن عبداللہ، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس وقت انہوں نے جھوٹ بولا، تو یہ سارا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. سمجھو کہ 40 سال جو صادق اور امین کا لقب تھا وہ ڈائریکٹلی اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے تھا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ ٹروتھ ہے. اور اس کے بعد 40 سال بعد جب آپ نے یہ بتانا شروع کیا کہ جی یہ جو آیت اتری ہے یہ ابھی جبرائیل لے کے آئے اور یہ قرآن ہے، تو لوگوں نے اس کو ماننا شروع کیا ہے. اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی ہے. اور وہ 40 سال پہلے کی جو آپ کی سیرت کا صادق اور امین ہونا ہے یہ اس سکسیس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اب دوسری بات جو ہے نا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی امپارٹینس کا اندازہ ہوتا ہے. ہماری سکسیس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سب سے امپارٹنٹ شخصیت ہے، سب سے امپارٹنٹ ہستی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیونکہ قرآن کا ہمارے تک جو پہنچنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے واسطے سے ہوا ہے. اور اس واسطے کے اوپر اگر ہمارا ٹرسٹ، ہماری بلیف اور ہمارا کنوکشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی جتنی اللہ کی ذات کے بارے میں، تو اس کے اوپر جب ہمارے اوپر تکلیف آئے گی، جب یہ کہے گا کہ جب ایسے کرو، جب ہم ایسے کریں گے اور ہمارے اوپر تکلیف آئے گی تو ہم اس چیز سے ہٹ جائیں گے، ہم شیکی ہو جائیں گے، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پیدائش کے حوالے سے یہ سب سے اہم میسج ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ان کی ذات کے اوپر جو یقین ہے وہ سوچ، اور یہ یقین صرف سوچ سے آتا ہے، وہ ہم سوچ کے اتنا ڈیولپ کر لیں کہ ہمیں اس ٹروتھ کے اوپر پورا یقین آ جائے کہ جو ہمارے ہاتھ میں اور جو ہمارا کوڈ آف لائف ہے. جب یہ سلسلہ ہم شعوری طور پہ کر لیں گے تو پھر ہماری جسے صحیح کہتے ہیں ہمارا دین ہے اس کے اوپر قدم 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 کرنا چلنا آسان ہو جائے گا. ایک وہ جذباتی ماحول ہے جو اس طرح کی جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت پیدا ہوتا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی یہ اس وقت جذبات کا ایک جو ہے نا ایک جذبات کا ماحول اور ایک جذبات کی کسی نہ کسی مقدار میرے دل میں موجود ہے. آپ جو سننے والے ہیں آپ ساروں کو دل میں موجود ہے. اس سے پہلے اتنی ماشاءاللہ زبردست قسم کی نعتیں پڑھی گئی جو ہے نا وہ ساری چیزیں جذبات پیدا کرتی ہیں، لیکن جذبات سسٹینیبلٹی نہیں دیتے. جذبات سسٹینیبلٹی جو ہے سسٹین نہیں کر سکتے ہم جذبات کو کہ ہم ابھی گھر سے باہر نکلیں گے، ابھی ہم سینٹر میں جائیں گے، ابھی ہم اپنی ڈیسک پہ بیٹھیں گے، ابھی ہم کمپیوٹر پہ لاگ ان ہوں گے، ابھی ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، یہ جذبات پیچھے چلے جائیں گے. آپ کو جو سسٹینیبلٹی دے گی چیز میں قرآن کی. مجھے یہ میرے لیے بڑا سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب آپ اس طرح کی بات سنتے ہیں جذبات میں آتے ہیں باہر آ کے ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو انرجی کہاں سے آئے اس کیپیسٹر کو دوبارہ چارج کرنے کی. اگر ہمارا قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تعلق بن گیا، کسی نہ کسی درجے میں بھی، تو ہمارے اندر یہ انرجی قرآن سے آنا شروع ہو جائے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں موجود تھی، جو صحابہ کرام تھے جو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے درس لیتے تھے، ان کی انرجی کا آپ تصور میں لائیں کیا عالم ہوگا. جو ہم 1400-1500 سال کے دور کے مسلمان ہیں، جو ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے. اگر اس کے ساتھ ہم کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو ٹچ کریں سنت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، تو ہم بھی وہ انرجی کے سورس سے کسی نہ کسی درجے میں ٹچ ہو جائیں گے. اور جتنا ہمارا ٹچنگ زیادہ ہوگی اتنی ہی ہمارے پاس انرجی زیادہ آنا شروع ہو جائے گی. اور وہ انرجی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے گی، جو ہمیں ادھر سے بٹنے سے بھی بچائے گی اور ادھر بٹنے سے بھی بچائے گی. اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ انسانوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، جواب یہ آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں کتنا وقت رہے، اور جواب میں کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. ساری زندگی کا دار و مدار اس ایک دن، ساری اٹرنٹ لائف کا ہمارا بلیو ہے اس قرآن کے مطابق کہ اس کے بعد زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم اس جگہ چلے جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے، لیکن وہاں پہ جانے اور نہ جانے کا انحصار اس زندگی پہ ہے جس کی مقدار ایک دن یا اس سے کچھ کم ہے. اور آج کل کے دور میں تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے. جب ہم کاسمالوجی کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں ڈسکوری پہ، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک کا فاصلہ کئی لاکھ لائٹ ایئرز ہے.
لائٹ اگر کئی لاکھ ٹریول کرے تو یہ وہاں سے وہاں یہ اللہ کی کائنات کا اسکیل ہے، اس میں ہماری زندگی کا کیا اسکیل ہے، ہماری انرجی کا کیا اسکیل ہے، ہم خود یہ اندازہ کر سکتے ہیں، بے حد بے حیثیت۔ لیکن ایک شرف جو انسان کو حاصل ہے کہ اس کو اختیار کے ساتھ بندگی کا اللہ نے شرف دیا ہے، جو اپنی پوری مخلوقات میں کسی نے دیا، وہ اس کو انسان بناتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رابطہ ہے اس میسج کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور جو میسج کا لے کے آیا جو رابطے والا، اس کی جو سیرت ہے وہ باقی پیغمبروں سے بالکل فرق ہے۔ اب بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا کوئی چاہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ایک آپ کے پاس جو ہے نا اس سیرت پہ عمل کرنے کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ ہونا چاہیے کہ آپ حافظ گائے کو باذن اللہ اور مردے زندہ ہونا چاہیے، آپ کا معجزہ ہونا چاہیے کہ کسی کی بیدائی پہ ہاتھ لگائیں اور وہ لوٹ آئے، جانور پہ ہاتھ رکھیں تو وہ بھاگنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ پریکٹیکل ہے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس درجے میں تو عمل ناممکن ہے، کیونکہ آپ کی جو امپلیمنٹیشن ہے سیرت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں، وہ قرآن کا نمونہ ہے، جو قرآن میں وہ آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ تو اس دونوں میں کوئی شک مطلب کوئی فرق نہیں ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے اور ایک امپلیمنٹڈ چیز ہے، وہی چیز جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کر کے دکھایا۔ اب اس کے درمیان جو ہے نا فرق رہے گا، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ٹارگیٹ ہے۔ پاکستان میں جب میں پڑھاتا تھا تو ایک سوال یہ بھی اسٹوڈنٹس کی طرف سے کافی آتا تھا کہ جی پاکستان میں اتنے سارے فرقے ہیں، کس کی بات ہم سنیں اور کس کے اوپر عمل کریں؟ مولویوں نے دین کو اتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ ہم کس کے دین کو مانیں گے؟ یہ سوال بڑا ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ میرے بھی ذہن میں تھا جب آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں یہ مولوی فرقے اور یہ سوال بڑے ہی بے معنی، بے حیثیت اور بہت ہی نیچے والے لیول کے رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ شعوری طور پہ مسلمان ہونا اور اس کے بعد اس کے بارے میں سوچتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی چند بہت بڑی بلیسنگ میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کو ہدایت جو ہے توفیق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے لوگوں آخر میں علامہ اقبال کے چند شعر: میں نے کہا کہ موت کے پردے میں ہے حیات، میں نے کہا کہ موت کے پردے میں ہے حیات، پوشیدہ جس طرح ہو حقیقت میں مجاز، کل خوابہ اجل میں جو عاشق کو مل گیا، پایا نہ خضر نے میں عمر دراز میں، کل خوابہ اجل میں جو عاشق کو مل گیا، پایا نہ خضر نے میں عمر دراز میں، اوروں کے دیں حضور یہ پیغام زندگی، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا وعدہ کیا ہے خود خالق خدا نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ حسن صاحب: یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو اور حسرت
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری عرب یہ دعا کر ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر بڑھیں سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ عرش کے دولہ تم ہی ہو فرش پہ اولا تم ہی ہو انبیاء سبھی ہے افضل انبیاء سبھی ہے افضل محبوب خدا تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ عاشق مائل کی سن لو عاشق مائل کی سن لو بانی محفل کی سن لو سامعین کے دل کی سن لو سامعین کے دل کی سن لو اکبر بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. اب دعائے ختم میلاد. درود شریف پڑھ لیں. جی. مومنوں وقت رحمت رب ہے اب وہ مانگو جو دل کا مقصد ہے
سب کو رب غفور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے. یوں کروں عرض اے کرم والے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں غم والے. ہے غفور و رحیم تیرا نام، بخشنا ہے قدیم تیرا کام. تو ہی دہر و حرم کا والی ہے، تجھ سے کوئی جگہ نہیں خالی. درد مندوں کے دکھ میں ساتھ ہے تو، کل کا حلال مشکلات ہے تو. بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈولی ہوئی تراتا ہے. بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تراتا ہے. بات پھیلے محمد عربی، بہر اصحاب پاک والے نبی. ناز ہے تجھ پہ تیرے بندوں کو، دے مراد مندوں کو. دونوں عالم میں آبرو دینا، اپنے بندوں کے عیب ڈھک دینا. لے خبر ہم تباہ کاروں کی، مغفرت کر گناہ گاروں کی. ہاں دکھا دے بہار جینے کی، ہو زیارت ہمیں مدینے کی. باپ ماں بھائی اور کل مومن، بخش دینا خدا جزا کے دن. تیرے محبوب کی ہے امت میں، شرم رکھ لیجیو قیامت میں. جس جگہ مومنوں کا مدفن ہو، وہاں محمد کا نور روشن ہو. قیامت میں قاضی الحاجات، آل اطہار مصطفیٰ کا ساتھ. گر محمد کا ساتھ ہو جائے، پھر تو بے شک نجات ہو جائے. یا محمد میں لوں عدم کی راہ، کہتے ہی لا الہ الا اللہ. آپ کے نام پر میں مر جاؤں، عاشقوں میں یہ نام کر جاؤں. پورا یا رب تو فعل احمد ہو، بانی بزم کا جو مقصد ہو. جس قدر حاضرین محفل ہوں، سب کی یا رب دعائیں حاصل ہوں. یہاں پھولے پھلے چمن سب کا، وہاں جنت میں ہو وطن سب کا. اے خدا سب کا آل اطہر کا، خاتمہ ہو غیر امت کا. رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
ربنا أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب النار سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله يصفون رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا الله سیدھے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عطا فرما کہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں اور ہمیں وہ توانائی اور قوت دے جو ہمارے قلب کو سیدھے راستے پہ رکھے اللہ پاک ہم سب ایک نہ ایک دن آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں اللہ پاک جس وقت ہماری اور آپ کی ملاقات ہو اس وقت اللہ ہم شرمندہ نہ ہوں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا وہ راستہ جو تم نے ہمیں دکھایا اللہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہم کرتے رہے رہو تمہارے پاس اللہ جمع پوچھی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں ضرور ہو اور ہم تیری رحمت کے امیدوار اور حقدار بن سکیں اللہ پاک ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ پاک ہمارے دل بہت سخت ہو گئے اور ہمیں معاف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما معاف کرنے والے بنے اللہ اپنے دوستوں اپنے عزیزوں اپنے گھر والوں کے خطاؤں کو اللہ خوش دلی سے معاف کر پائے اللہ ہماری زندگی کو تم جنت کا نمونہ بنا دے اللہ تو اس دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دے اور یا اللہ تو اگلے والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے نام سے سرفراز فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وسلم Minimum.